چاہے وہ گولڑے کے مہر علی ہوں، بری مام کے بری سرکار ہوں، اجمیر شریف کے خواجہ خواجگاہ ہوں، یا لاہور کے داتا علی ہوں، کسی ولی سے بغض کیا تو اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، اگر عام ولی سے بغض کا نتیجہ اعلان جنگ ہے تو جہاں سے ولایت چلی ہے، منبع ولایت مولا علی کی عظمتوں کے کیا کہنے، پیار نہ لکھو سبحان اللہ۔ میں ایک ہی روایت آپ کے سامنے رکھ کے بات اپنی گفتگو اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات میں آپ فرماتے ہیں یہ امت تو ہے ہی میرے نبی کی امت، آمنہ کے لال کی امت ہے۔ پہلے نبیوں کی جتنی امتیں گزری ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، سارے نبیوں کی امتوں میں جتنے بھی ولی گزرے ہیں ان میں ولایت کی تقسیم مولا علی کرتے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس لیے ایک عام ولی سے بغض کی اجازت نہیں ہے، تو مولا علی سے بغض کرتا ہے تو وہ تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ذکر علی مسلمان کو مزہ دیتا ہے، کام بگڑے سبھی آن بنا دیتا ہے۔ ان کے منکر کے لیے آگ ضروری تو نہیں، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ علی کا بغض بھی کلیجے ساڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سونیا انہیں بتا دے میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں ذات و صفات میں یکتا ہوں، میں ذات میں بھی لا شریک ہوں، صفات میں بھی لا شریک ہوں۔ سنو میرے آمنہ کے لال سے پیار کرنے والوں، میں دیکھوں گا کون کون بندہ میری بات کو سمجھائے، کس کا دماغ رب کا قرآن سمجھ پایا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سونیا انہیں بتا دے میں ذات میں بھی لا شریک ہوں، صفات میں بھی لا شریک ہوں، میرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، میں واحد و یکتا ہوں۔ توحید کا اتنا اعلیٰ پیغام امت تک پہنچانے کے لیے میرے اللہ نے اپنے نبی کی نسبت کو رکھا ہے۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، سونیا انہیں بتا دے کہ تیرے رب نے فیصلہ فرمایا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اے کریم ربا، ہے تو تم میرا بھی رب ہے تو علماء کا بھی رب ہے، ان عوام کا بھی تو رب ہے، مولوی کا بھی تو رب ہے، پیر کا بھی تو رب ہے، انسانوں کا بھی تو رب ہے، جنات کا بھی تو رب ہے، نباتات کا بھی تو رب ہے، عالم ملکوت کے فرشتوں کا بھی تو رب ہے، سارے جہانوں کا رب تو ہے، لیکن نسبت کسی اور کی نہیں رکھی، کسی اور کا تعارف نہیں رکھا، بلکہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، سونیا انہیں بتا دے کہ تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے۔ گویا جب تو انہیں کہے گا رب وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، لوگ پوچھیں گے رب کون سا رب ہے، کس طرح ہم اسے پہچانیں گے؟ وَقَضَى رَبُّكَ کی ضمیر انہیں بتائے گی رب کو پہچاننا ہے تو اس طرح ماننا ہے کہ ہم اس رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں جو آمنہ کے لال کا رب ہے، جو محمد عربی کا رب ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اچھا توجہ کیجئے گا، توحید کا اتنا بڑا پیغام میں اصالِ ثواب یہاں بیان نہیں کروں گا، موقع اصالِ ثواب کا ہے، لیکن مجھے پتا ہے اس محفل میں آیا ہوا ہر بندہ اصالِ ثواب کا قائل ہے،
جے سالے سوال نہ منکر ہونا تو گھر بیٹھا ہوا ہے تے ساڈے کول نہ آوے اساں منکراں وچ کدے گئے ہاں تے پھر سالے سوال پر ثبوت دے ساں وہ بھی الحمدللہ بے شمار ہیں لیکن یہاں میں محبت کی بات کرتا چلوں آخر تک سارے بندے کہیں سبحان اللہ اب توجہ کیجیے گا اللہ نے اپنی توحید کا پیغام دیا وحدہ لا شریکی بتائی اور بیچ میں نسبت آمنہ کے لال کی رکھی اچھا جس کو سمجھ آئی وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا اس کے علاوہ ابھی نہیں جو میرا جملہ ہے پھر وحدہ لا شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی صفات میں کوئی شریک نہ وہ کسی کا محتاج سارا جہان اس کا محتاج ہے اسے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ ہر دل میں اپنی توحید کا پیغام ڈال سکتا تھا لیکن پھر بھی نسبت مصطفیٰ کو بیچ میں رکھ کر ہمیں یہ درس دیا او آمنہ کے لال کے غلاموں خیال کرنا میں نسبت مصطفیٰ تمہیں سمجھا رہا ہوں میں رب ہو کر بھی تم تک قرآن و توحید کا پیغام محمد کے وسیلے سے پہنچا رہا ہوں اس لیے شیطان پہ کی سنت پہ عمل نہ کرنا ڈائریکٹ جانے کی کوشش نہ کرنا خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب بھی رب کی بارگاہ میں آنا ہے تو میرے محبوب کا دامن تھام کے آنا دامن مصطفیٰ کو تھام کے آؤ گے رب کرم کے دروازے کھول دے اس لیے کہنے والے نے کہا تھا مانگنا ہے تو وسیلے سے انہی کے مانگو مانگنا ہے تو وسیلے سے انہی کے مانگو اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ محبوب انہیں بتا کہ جب اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے نا تو پھر تیرے دروازے پہ آ جائیں کہہ دیں سبحان اللہ اچھا محبت کا سلیقہ سمجھیں آپ گناہگار رب کے ہیں چاہتا تو کہتا مسجد میں آ کر میرے گھر میں آ کے مجھ سے معافی مانگو فرمایا نہیں گناہگار میرے ہو لیکن میرے نبی کا دامن تھامنا ہے میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آنا ہے کہنے والے نے کہا تھا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ اور قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ